بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا امتی ہونا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اور کروڑہا درود و سلام اس کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کروڑہا درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کے بارے میں رب تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، نبی آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے، آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ درود کی فضیلت ہے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ادبانہ التماس ہے کہ دوائے اسلام کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اس کے بعد اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کریں۔ تو سامعین محترم، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت سیدنا عبداللہ محمد بن سلمان الجزوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود شریف کی ایک بہت ہی جامع کتاب بنام دلال الخیرات لکھی ہے، جو بہت ہی مشہور کتاب ہے، اہل محبت میں کافی مقبول ہے۔ یہی وہ شخص شیخ حضرت جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کی قبر انور سے خوشبو آتی تھی، کستوری جیسی خوشبو آتی تھی۔ آپ کی قبر خوشبو کے ساتھ مہکتی رہتی تھی۔ کیوں مہکتی رہتی تھی؟ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنی زندگی بھر یہ معمول رہا کہ آپ کی زبان مبارک ہر وقت حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ تر رہا کرتی تھی، اور یہ بھی بات ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے جسد مبارک کو مقام صوت سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا، تو آپ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا۔ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح اور سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیتے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمت اللہ علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا۔ جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا، وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون روا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بہاریں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی فضیلت تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکات تھی کہ حضرت شیخ جزوری رحمت اللہ علیہ کا زندگی کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک ہر وقت درود و سلام سے تر رہا کرتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے
جسے کسی حال میں بھی رد نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، پاک جگہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسی عبادات ہیں جن کے لیے شرطیں ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے رب کی جس میں رب خود بھی شریک ہے، اور رب خود بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو، کیونکہ میں بھی کریم آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے آپ جس حال کے اندر بھی کریں گے رب اپنی برگاہ میں اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے ہدیے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔